السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب وہ شجرے کیسے کھنگالیں جن کی پیش امامت کیپٹن ہیمفرے کر چکا ہو؟ کیپٹن ہیمفرے برطانوی ایجنٹ تھا بھائی، ہیمفرے داڑھی رکھی، مسلمان بن کے آیا، پوری سرزمین حجاز میں امامت کرتا پھرتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے تھے ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رہنما ہے۔ وہ کیسے شجرے کھنگالیں گے کہ جن کی امامت لارنس آف عربیہ کرنل لارنس کر چکا ہو؟ کرنل لارنس نے بنایا تھا نا یہ سارا۔ ابھی وہ کیسے سنبھالیں گے جو ابو بکر البغدادی، جو اسرائیلی فوج کا میجر ہو اور ان کا لیڈر بنا ہوا ہو؟ اور آج کا یہ جو جھولانی، جس کو یہ کہہ رہے ہیں جھولانی، یاد رکھیے گا ابھی اس کی بھید کھلنے والی ہے، یہ بھی اسرائیلی فوج کا میجر ہے، یہودی ہے۔ تو جن کو اتنی تمیز نہیں ہو، جن کے کل بھی لیڈر وہی تھے یہود و نصارہ، آج بھی ان کے لیڈر یہود و نصارہ ہیں، وہ ہم سے بات کرنے چلے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز بڑی ثابت ہو گئی، وہ کہتے تھے کہ روئے زمین پہ بدترین کافر شیعہ ہے، یہود و نصارہ سے بڑا کافر شیعہ ہے۔ آج انہی نے عمل سے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو شام تک بلا لیا، ایک گولی اسرائیل پر نہیں چلائی ہے۔ اب معلوم ہو گیا، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی حقیقت ہے۔ جشن منا رہے ہیں کہ بھئی یہود و نصارہ سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کبھی بھی اسرائیل کی طرف گولی نہیں، آگے بھی کہہ دیا اس نے، اس کا کوئی دشمن، وہ گھستے چلے آ رہے ہیں، گھستے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے جائیے ہوتا کیا، پریشان مت ہو جائیے گا، گھبرائیے گا مت۔ یاد رکھیے تاریخ تشیع کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ خدا کے بندو، ساری علامات ظاہر ہو رہی ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جبھی تو آئے گا آنے والا، جب ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے جبھی تو آئے گا نا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ وَلَا تَهِنُوا، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے وعدوں پر یقین رکھو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خبردار، دل یعنی رنجیدہ خاطر مت ہونا، دل چھوٹا مت کرنا، محزون مت ہونا، اللہ تسلی دے رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، خبردار دل چھوٹا نہ کرنا، نہ محزون ہونا، نہ غمگین ہونا۔ انتم العلون، تم سب سے بڑے ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، کوئی تم پر حاوی نہیں آ سکتا۔ ان کنتم مومنین، پس اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، ایمان پر باقی رہنا۔ یہ ثابت قدم رہنے کا دور ہے عزیزو، یہی تو وہ منزل ہے آخری کی یاد جس کو چھلنی سے اب پھٹکا چھانا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے۔ ہم سے کیا کہا گیا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، سب ہاتھ سے نکل گیا۔ نکل جانے دو بھائی، نکل جانے دو، کل بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر اس طرح ایمان ختم ہو جاتا جیسے یہ آج حملے ہو رہے ہیں تو خدا کے بندو پورا کا پورا اسلام کربلا میں ختم ہو جانا تھا پھر، کیونکہ حسین سے قیمتی جان کوئی ہے کائنات میں؟ اللہ کے علی کے شیعو، حسین سے قیمتی کوئی جان ہے؟ جب اتنی قیمتی جان چلی گئی تو اسلام بچا یا مٹ گیا؟ جب قیمتی جانیں، بھی رہبر نے کہا نا کہ جب قیمتی جانے جائیں، جب دلیروں کی جانے جائیں تو سمجھ لو کہ یزیدیت فرعونیت نابود ہونے والی ہے۔ یہ ان کی ایکسٹریم ہے، یہ ان کی انتہا ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ جتنا کر سکتے تھے وہاں تک ہی آگئے، خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اور بھائی جیتا کون ہے؟ کون جیتا جو جشن منا رہا ہوگا؟ ہم جیت گئے، شیعوں کو ہرا دیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امریکہ بھی جشن منا رہا ہے، اسرائیل بھی جشن منا رہا ہے، تم بھی جشن منا رہے ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ حالانکہ پنجابی کا ایک محاورہ مجھے یاد آ گیا تھا، مگر ممبر کا احترام کرتے ہوئے میں نے زبان کو روک لی اپنی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور جو پڑھے لکھے ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ خود پریشان ہے کہ بھئی جشن کس بات کا منا رہے ہو؟ ابھی تک روکا ہوا تھا، اسرائیل کی مجال نہیں تھی ایک انچ اندر آ جائے۔ ادھر سے یہ گھسے، ادھر سے اسرائیل گھسا،
اور فوراً اس کا بیان ہے شام کی قوم دوسری جنگ نہیں لڑ سکتی. کہہ رہے کہ آپ ہار گئے. بھائی کیسے؟ جس ملک کی فوج سرنڈر کر دے، جس ملک کی فوج بھاگ جائے لڑنے سے، دوسرا اس کو بچا سکتا ہے؟ کیسے بچائے گا؟ عقل کی بات کرو. آپ بھی سمجھ لیں اس بات کو. دوسرا کیسے لڑے گا جب اس ملک کی فوج لڑنے کو تیار نہ ہو؟ اس ملک کی فوج بھاگ رہی ہے، کون بچائے گا؟ آپ جا کے بچاؤ گے اس کو؟ نہیں بچا سکتے نا. کیسے بچائیں گے؟ تو انہیں سرنڈر کیا، ان کی حکومت نے سرنڈر کیا، ان کی فوج نے سرنڈر کیا. دوسرا کون لڑے گا ان سے؟ بھائی کون لڑ سکتا ان کے لیے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا. لیکن ابھی دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے. آپ چند دنوں کی بات ہے، صرف چند دنوں کی. السلام علیکم